قابل احترام معزز علماء اکرام، میرے غیور مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور بڑی تعداد میں آئی ہوئی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سماعت فرمانے والی تمام طالبات، مختلف مدارس سے آنے والی اور جامعہ عائشہ للبنات میں پڑھنے والی ہماری بچیاں، آج کا یہ پروگرام سب جانتے ہیں جامعہ عائشہ للبنات اور جامعۃ الایمان کا سالانہ پروگرام ہے۔ آج ہم سب یہاں پر جامعۃ الایمان میں جمع ہیں۔ جامعۃ الایمان ایک دینی درسگاہ کا نام ہے۔ یہ کوئی چار دیواری یا کسی پارک میں ہم نہیں آئے، یہ وہ درسگاہ ہے جہاں قال اللہ و قال رسول پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے قرآن کی خدمت کی جاتی ہے۔ جامعۃ الایمان جہاں پر ہر سال الحمدللہ کئی بچے حافظ قرآن بن کر فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ اللہ اس جامعۃ الایمان کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جامعۃ الایمان کے بانی و محتمم برادر کبیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ تا حیات تر و تازگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمت و استقامت و استقلال نصیب فرمائے، جو اس قسم پرسی کے حالات میں اور اس مہنگائی کے دور میں ادارے کو چلا رہے ہیں اور اس کی تمام ضروریات کے لیے شب روز محنت کر رہے ہیں۔ اللہم زد فزد۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج کا پروگرام جامعہ عائشہ للبنات میں بغیر کسی مبالغے کے عرض کروں، جامعہ عائشہ للبنات بچیوں کا وہ مدرسہ ہے جو میر پور خاص ڈویژن میں سر فہرست اور صف اول کا مدرسہ ہے۔ بنات درس نظامی میں میری نظر میں جامعہ عائشہ للبنات سے بہتر اور کوئی مدرسہ نہیں ہیں۔ مدرسے الحمدللہ ہمارے تمام مدارس میں بڑی محنت کی جا رہی ہے، اللہ تمام مدارس کی محنتوں کو قبول فرمائے، لیکن بہرحال جہاں محنت ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، محنت بہرحال چمکتی ہے، محنت کے نتائج نظر آتے ہیں، ثمرات نظر آتے ہیں۔ جامعہ عائشہ للبنات جس مدرسے میں الحمدللہ سب سے زیادہ بچیاں ہر سال فارغ التحصیل ہوتی ہیں، عالمہ کا کورس مکمل کر کے، درس نظامی مکمل کر کے الحمدللہ دین کی خدمت میں لگ جاتی ہیں، جامعہ عائشہ للبنات میں نے اپنی دو بچیاں بھی داخل کروائی کہ اس جامعہ عائشہ للبنات کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان معلمات کو، ان تمام باجیوں کو جو جامعہ میں پڑھاتی ہیں۔ ہمارے سامنے وہ کارگزاری آتی ہے، بچیاں بھی بتاتی ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بڑی توجہ دی جاتی ہے، خصوصاً برادر مکرم حضرت مفتی مسعود احمد صاحب کی سرپرستی اور پھر خصوصاً ان کی اہلیہ محترمہ ہماری باجی ہیں، ان کی خصوصی شفقت، توجہ اور ان کے خاص انہماک سے الحمدللہ عائشہ للبنات میں پڑھنے والی بچیوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، تزکیہ بھی ہو رہا ہے، ان کو قرآن کی اچھی تجوید بھی سکھائی جا رہی ہے، اچھے علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، نظم کے ساتھ اور ڈسپلن اور ترتیب کے ساتھ الحمدللہ جہاں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم خوش نصیب امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین بھی کامل، اکمل اور مکمل دین ہے، وہ ایسا دین ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا، الیوم اکملت لکم
دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی دینوں کا نزول فرمایا، لیکن جو آخری نبی کے صدقے اس امت کو جو دین دیا گیا، اللہ اکبر، اس دین کی ہمارے اللہ نے تعریف فرمائی کہ میں نے اس دین کو کامل بنایا، مکمل بنایا، اور یہ مکمل بنا کر ورضیت، اللہ فرماتے میں نے اسے پسند کیا، اللہ نے اس کو پسند فرمایا، اس دین کو محبوب بنایا اور پسند فرما کر وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین اسلام کو اس امت کی ہدایت کے لیے، اس امت کی اصلاح کے لیے، اس امت کی کامیابی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرما دیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے دین بھی کامل عطا فرمایا، اللہ نے پسندیدہ دین عطا فرمایا، اور اس دین کے صدقے اللہ نے ہماری دنیا بھی کامیاب بنا دی، آخرت بھی کامیاب بنا دی، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ پھر اللہ نے جس نبی کا ہمیں امتی بنایا، اس نبی کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، دین کو تمام دینوں میں اعلیٰ بنایا۔ اس امت کو جو دین ملا میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس دین کی ہم قدر کریں کہ یہ دین تمام دینوں میں اعلیٰ، تمام مذہبوں میں اعلیٰ، اور تمام اسلاموں میں اعلیٰ اللہ نے کامل دین، اور پھر اللہ نے جو نبی اس امت کی ہدایت کے لیے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے جس امت کو، اس امت کا، جس نبی کو اس امت کا سردار بنایا، وہ نبی بھی تمام نبیوں کا سردار ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الکونین بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، جو خاتم النبیین بن کر آئے، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے نبی کی خاطر ساری دنیا کو بنایا، اللہ نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں کا سردار اور امام بنایا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نبی بھی اعلیٰ ہے۔ اور میرے بھائی اور میری اور ماں اور بہنوں، پھر اللہ نے اس امت کے لیے جس کتاب کا نزول فرمایا، اللہ نے کتابیں تو آسمان سے اور بھی نازل فرمائی، زبور بھی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی، دیگر صحائف بھی اللہ نے نازل فرمائے، دیگر تختیاں بھی اللہ نے نازل فرمائی، لیکن اللہ اکبر، محمد عربی کے سینے پر جس کتاب کو نازل فرمایا اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، وہ فرقان حمید ہے، وہ ہدی للعالمین ہے، وہ شفاء لما فی الصدور ہے، وہ انہ لکتاب عزیز ہے، وہ مجسمہ نور ہے، وہ منبع رحمت ہے، وہ سراپا ہدایت ہے، وہ کتاب جو میری ماں اور بہنوں ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی، اللہ نے اس کتاب کو تمام کتابوں کا سردار بنایا، تمام کتابوں میں اعلیٰ بنایا، تمام کتابوں میں افضل بنایا۔ اور اللہ اکبر، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی عطا کریں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ ہمیں پستیوں سے اٹھاتے ہیں، اونچائی عطا فرماتے ہیں، اللہ ناکامیوں کی دلدل سے نکال کر کامیابی کے اوج ثریا پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیوں، جس کتاب کی وجہ سے اللہ ہماری دنیا کو بھی بناتے ہیں، آخرت کو بھی بناتے ہیں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے روشنی بن کر آئی، ہمارے لیے منبع رحمت بن کر آئی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا مدنی نے ارشاد فرما دیا کہ اس ساری کائنات میں
سب سے افضل انسان، سب سے اعلیٰ انسان، اگر کوئی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے، کسی ماں بہن سے پوچھا جائے کہ اس دنیا میں سب سے افضل انسان کون ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ انسان کون ہے، شاید ہم یہ جواب دیں گے کہ اس امت کا افضل انسان مال والا ہے، دولت والا ہے۔ کوئی کہے گا اس امت کا کامیاب وہ ہے جو منصب کا مالک بن گیا، جو عہدوں کا مالک بن گیا۔ کسی کا جواب ہوگا جو وزارتوں کا مالک بن گیا، کسی کا جواب ہوگا جس کو الیکشن میں جیت مل گئی۔ کوئی کہے گا امت کا کامیاب وہ ہے جو زمینوں کا مالک ہے، جو نقشوں کا مالک ہے، جو فیکٹریوں کا مالک ہے، جو کارخانوں کا مالک ہے، جو دنیا کے جاہ و جلال کا مالک ہے، جن کے پاس دنیا کے بڑے بڑے عہدے ہیں، وہ امت کا کامیاب انسان ہے۔ لیکن آئیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اس امت کا کامیاب انسان، اس امت کا اعلیٰ انسان، اس امت کا افضل انسان وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ کون ہے جس کو آقا نے اعلیٰ فرمایا، آقا نے افضل فرمایا، سب سے کامیاب فرمایا؟ اللہ اکبر! ہمارے نبی نے ارشاد فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا اس ساری کائنات میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن والوں کو افضل کس نے کہا؟ قرآن والوں کو اعلیٰ اور کامیاب کس نے کہا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دین ملا وہ دین سب سے اعلیٰ، جو نبی ملے وہ نبی سب سے اعلیٰ، جو کتاب ملی وہ کتاب سب سے اعلیٰ۔ ان مدارس کے اندر اسی دین کو پڑھایا جا رہا ہے، ان مدارس کے اندر اسی نبی کی سیرت اور احادیث کو پڑھایا جا رہا ہے، ان مدارس کے اندر وہی اللہ کے قرآن کی محنت ہو رہی ہے۔ ہر قسم کے حالات کے باوجود، ہر قسم کی پریشانیوں کے باوجود، ہر قسم کے ناگفتگی حالات کے باوجود اللہ کے دین کی خدمت ان مدارس میں کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ان مدرسوں میں، ان بنات کے مدرسوں میں یہ اللہ کے دین پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش، ہماری ماں و بہنوں سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قدر کریں ان مدارس کی، اللہ کے دین کی قدر کریں۔ جب ان مدارس کی قدر کریں گے تو اللہ کے دین کی قدر آئے گی۔ جب ہم ان مدارس کی قدر کریں گے تو اللہ کے نبی کی قدر آئے گی۔ جب ان مدارس کی قدر کریں گے تو اللہ کے قرآن کی مدد آئے، اللہ کے قرآن کی قدر آئے گی۔ ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں میں رکھی ہے۔ اس دین کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے، اللہ کے قرآن کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے پر نظر دوڑائیں، آج دنیا کے حالات کو دیکھیں، آج ذرا ہم اپنے شہر اور اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں، آج ذرا انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو کھنگال کر دیکھیں۔ آج کا انسان بیچارہ بے سکون نظر آ رہا ہے۔ آج کا مرد ہو یا عورت ہو، عجیب ہی بیچاری بے چینی میں یہ انسان مبتلا ہے۔ عجیب ہی کشمکش کا دور آ گیا، عجیب ہی فتنوں کا دور آ گیا۔ ہر طرف فتنوں کی جلغار ہے، ہر طرف دین دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں اللہ کا دین اور اللہ کا قرآن ہے جو مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے گا، جو اللہ کی مدد و نصرت کا ہمیں حقدار بنے گا۔ میں عرض کروں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال رہے، اللہ ہمیں سکون کی دولت عطا فرمائے۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول نہیں ہے، عجیب ہی خونچ کا حالات آ گئے۔ جس سے پوچھو بیچارہ اپنے عجیب حالات سناتے نظر آتا ہے، جس سے معلوم کرو الگ ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں ایک عجیب ہی کشمکش ہے، ہر گھر کے اندر حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آئیے اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر کے اندر چاہتے ہیں اللہ کی مدد و نصرت کے دروازے کھل جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برسیں، اگر ہم چاہتے ہیں
ہماری زندگیوں کے اندر بھی سکون و راحت و اطمینان آ جائے تو آئیے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں بسائیے، آئیے نبی کی سیرت کو اپنائیے، آئیے اللہ کے دین کو سمجھیں، ان مدرسوں میں جو دعوت دی جا رہی ہے اس دعوت کو سمجھیں، ان مدرسوں میں جو صدا لگائی جا رہی ہے اس صدا کو سمجھیں، ان مدرسوں میں جو پکار ہو رہی ہے اس پکار کو ہم سمجھیں کہ کامیابی اسی میں ہے۔ وہ صحابہ اکرام، وہ صحابیات، جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں بڑا سکون تھا، بڑی راحت تھی، بڑا اطمینان تھا، حالانکہ ان کے پاس تو اتنے اسباب بھی نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں جو اسباب دے دیے، ان کے دور میں اتنی مشینیں نہیں تھی، اتنی چیزیں نہیں تھی، اتنی اشیاء نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی زندگیوں کو شاداں و فرحاں رکھا، اللہ نے ان کی زندگیوں میں ان کو سکون عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہی تھی میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کہ وہ صحابہ کرام اور صحابیات نے اللہ کے دین کی قدر کی تھی، اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھایا تھا، نبی کی ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا تھا، اس لیے وہ کامیاب ہو گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے حقدار بن گئے کہ اللہ نے دنیا میں ہی ان صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے اعلان فرما دیا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج اس اسباب کے دور میں ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ صحابیات اور صحابہ کرام فرمایا کرتے کہ ہماری زندگیوں میں بھی آزمائشیں آیا کرتی تھی، ہماری زندگیوں میں بھی حالات آیا کرتے تھے، ہمیں بھی زندگی میں کبھی کبھی آزمائش اور امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بیماریاں ہماری زندگی میں بھی آیا کرتی تھی، لیکن فرمایا کہ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی بھی مسئلہ آیا تو ہم دنیا کے اسباب کے پیچھے نہیں دوڑا کرتے تھے، دنیا کے مادی اسباب کے پیچھے نہیں جایا کرتے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ فرمایا 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے، اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکا دیا کرتے، اللہ کے حضور رو رو کر دعا کیا کرتے، ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا دیا کرتے، یا اللہ ہمارا فلاں مسئلہ حل کر دے، یا اللہ ہماری فلاں پریشانی دور کر دے۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابیات فرماتی ہیں کہ ابھی ہاتھ ہم اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، وہی اللہ آج بھی ہیں، وہی اللہ کا قرآن آج بھی ہے، وہی اللہ کا دین، اللہ کے نبی کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں، بس ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، ان مدرسوں میں قرآن اور نبی کی سیرت پڑھائی جا رہی ہے، یہی ہماری کامیابی کا معیار ہیں، انہی پر عمل کر کے ہم اپنی تمام بے چینیوں کو دور کر سکتے ہیں، تمام تشنگیوں کو دور کر سکتے ہیں، تمام محرومیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ جتنے ہمارے شکوے ہیں، جتنے ہمارے گلے ہیں، جتنے بھی ہماری پریشانیاں ہیں، آؤ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے نام کی طرف۔ اللہ نے تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہاری کامیابی، تمہاری عزت، تمہاری بلندی اور دونوں جہانوں کی فلاح اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اپنے نام میں رکھی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس دین کی قدر کرنی ہے، اور دین کی قدر ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ان مدارس سے ملے گی، ان بچوں کے مدرسوں سے ملے گی، ان بچیوں کے مدرسوں سے ملے گی، یہاں پر اسی بات کی محنت ہو رہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آئی، ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، توجہ سے بات سنیں، یہ سبق ہے جو یاد کر کے جانا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح لوہا زنگ آلود ہو کر سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ
دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دل کالا کیوں ہوتا ہے؟ روایت کا اگلا حصہ بتانے سے پہلے میں وہ عرض کروں کہ یہ دل کالا کیوں ہوتا ہے، دل سیاہ کیوں ہو جاتا ہے، اس دل پر سیاہی کیوں چڑھ جاتی ہے؟ فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اگر تو توبہ کر لے گا تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ اس لیے کبھی بھی توبہ سے پیچھے نہ ہٹا کریں، کبھی بھی شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہ ہو، کوئی بھی ماں بہن مایوس نہ ہو۔ یہ شیطان دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے تو بڑے گناہ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لی، اب تمہارے لیے عافیت کی کوئی صورت نہیں، نجات کی کوئی صورت نہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے توبہ کی طاقت ہمیں عطا فرمائی ہے، توبہ کا دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ ہر دم کبھی بھی مایوس نہ ہو، ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جب کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا نے فرمایا جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں جس طرح اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب بھی خطا ہو جائے، کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے، فوراً استغفار کرو، فوراً توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو، دو آنسو اللہ کے حضور بہا دو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں کو بتا دو جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی نافرمانیاں کی، ساری زندگی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے رہے، وہ مرد و عورت جو گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ان کو بھی سمجھا دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، آؤ سچے دل کے ساتھ توبہ کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ جو ہمارے غفور الرحیم ہیں، ہمارے اللہ جو ہماری سگی ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اللہ جو ہر وقت انتظار میں ہیں کہ آئیں میرے بندے اور میری بندیاں مجھ سے مانگے، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے مجھے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہے میری ماں اور بہنوں، اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا، ساری دنیا کے لوگ مل کر اللہ سے مانگے، اللہ نے وعدہ فرمایا سب کی پکار کو سنتا ہوں، سب کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سب کی دعاؤں کو سنتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا کے مرد و عورت مل کر بیک وقت اپنی اپنی زبانوں میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کوئی گڑ گڑا کر مجھ سے مانگے، اللہ فرماتے ہیں کوئی خفیہ مجھ سے مانگے، میں سب کی پکار کو سنتا ہوں، سب کی دعاؤں کو سنتا ہوں، سب کی پکار کو قبول بھی کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے نبی کہاں، ہمارے اللہ کہاں ہیں، ان کو کہو کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمہارے اللہ تمہارے قریب ہیں، تمہارے اللہ تمہارے قریب ہیں۔ یا اللہ کتنے قریب ہیں، من حبل الورید، میرے بندوں اور میری بندیوں میں تمہاری رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ تم نے مجھے بھلا دیا، میں نے تمہیں نہیں بلایا، میرے بندوں اور میری بندیوں آؤ میں تمہاری توبہ کا منتظر ہوں۔ انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان خطا کر بیٹھتا ہے، گناہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو اس گناہ کی وجہ سے فرمایا اس کے دل پر
ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ مرد ہے یا عورت جس نے گناہ کر لیا، نافرمانی کر لی، اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا اور پھر توبہ نہیں کی، تو پھر اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر دوسرا وہ گناہ کر بیٹھتا ہے یا کر بیٹھتی ہے اور پھر وہ توبہ نہیں کرتے، تو فرمایا دوسرے گناہ کی وجہ سے پھر اس کے دل پر دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ یوں انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور ان گناہوں کے نتیجے میں اس کے دل پر وہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جب دل زنگ آلود ہو جائے تو پھر خیر اس میں کہاں سے آئے گی، حق اس میں کہاں سے آئے گا، اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی، اصلاح وہاں پر کہاں سے آئے گی؟ دل زنگ آلود ہو گیا، گناہوں کی وجہ سے ہو گیا، نافرمانی کی وجہ سے ہو گیا، اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم غیبت میں لگ گئے، چغلی میں لگ گئے، لان تان میں لگ گئے، ناجائز کاموں میں لگ گئے، زبان کی حفاظت کو فراموش کر دیا اور اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنے دل کو زنگ آلود کر دیا۔ آقا مدنی نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا جب جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا پریشان ہو گئے، مچل گئے، قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہماری نادانیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اے اللہ کے رسول دل سیاہ ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، دو باتیں ارشاد فرمائی، دو جملے ارشاد فرمائے۔ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، حل بتا دیا میری ماں اور بہنوں، حل بتا دیا، اب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے توبہ سے روح گردانی کر کے مزید اور غلطی کر لی، اب دل زنگ آلود ہو گیا، لیکن اب بھی راستہ بند نہیں ہے، اب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے شفیق اور ہمارے رحیم اور امت پر سب سے زیادہ شفیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا دو کام کر لیا کرو، ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا، شفاف کر دے گا، دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ نمبر ایک قال کثرت ذکر الموت، نمبر ایک اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرو۔ جب یہ دو کام کرو گے دل صاف ہو جائے گا، دلوں کے زنگ کو اللہ دور فرما دیں گے۔ ایک تو موت کو یاد کرنا، انسان غافل تب ہی ہوتا ہے جب انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کا یہ اٹل جو قانون ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ جب انسان موت کو بھول جاتا ہے تو انسان غافل بن جاتا ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ موت کو یاد رکھنا ہے، موت بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ ہر ماں بہن، ہر بھائی اپنی موت کو اپنے سامنے رکھے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ تو پہلا یہ کام ہے ذکر الموت، موت کو یاد کیا کریں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دوسرا کام وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرو۔ جتنا تم قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ گے دل کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنا آسان نسخہ بتا دیا جو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں بتایا کہ ہمیں اس کے لیے سفر کرنا پڑے گا، ہمیں حرم میں جانا پڑے گا یا ہمیں بیت المقدس کی طرف سفر کرنا پڑے گا تو جا کر دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کوئی ہمیں طریقہ ملے گا۔ ہم اپنے گھر میں رہ کر، اپنے علاقے میں رہ کر ہم اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ تلاوت القرآن، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ آج
اسی لیے تو دل سخت ہو گئے، اس لیے تو معاشرہ سخت ہو گیا، اسی لیے تو معاشرے میں خرابیاں بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا، آج ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اسی لیے تو پھر وہ رحمتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں آ رہی۔ تو قرآن کی تلاوت کو کیا کریں میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، روزانہ ہر شخص، ہر فرد و عورت، ہر مرد و عورت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ چلنا ہے بھی تھوڑی دیر تو 5 منٹ 5-7 منٹ اور کر لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق ہر ماں بہن یہاں سے یاد کر کے جائے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ نہ موت کو بھولنا ہے، نہ اپنی قرآن کی تلاوت کو فراموش کرنا ہے۔ روزانہ اپنے گھر میں اللہ کے قرآن کو کھولنا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جب یہ دو کام ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزانہ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، وہ اور اس گھر کو دیکھتی ہے کہ جس گھر میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ فرمایا کہ کوئی فرد ہے، مرد ہے یا عورت، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں نورانی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے، اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کے رحمتوں کی آبشاریں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے کس گھر میں؟ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ان گھروں کے اندر تبدیلی آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھروں کا ماحول اچھا ہو جائے، گھروں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں، گھروں کے اندر اسلامی ماحول بن جائے، تو پھر یہ آپ اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن کو کھولیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کی محنت سے انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بن جائے گا۔ تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے لیے عمومی سبق ہے، ہر ایک کو یہ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں 2-4 منٹ اپنی ان بچیوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا، وہ بچیاں جو ماشاءاللہ عالمہ کا کورس مکمل کر کے، درس نظامی کا کورس مکمل کر کے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گی، اور وہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں ان سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اللہ کی نظر میں مقبول ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، اس لیے اس علم کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص آپ کا انتخاب کر کے ہزاروں لاکھوں بچیوں میں سے آپ کا انتخاب کیا، اور آپ نے علوم نبوت اور علوم الہیہ کا راستہ چنا ہے، اس لیے اس علم کی قدر کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو بچیاں پڑھ رہی ہیں یا پڑھ کر اب روانہ ہو جائیں گی، پہلے نمبر پر اخلاص اپنے مزاج میں لے کر آئیں۔ ہم نے علم حاصل کیا اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر علم پر عمل نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ہے، علم پر عمل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ میری ماں اور بہنوں جب عمل کریں گی تو آپ کو دیکھ کر میری بچیوں اور کتنی ہی خواتین ہیں جو آپ کو دیکھ کر مثال دیں گی۔ جامعہ عائشہ للبنات سے پڑھ کر آنے والی یہ بچی ہے، ماشاءاللہ اس کے اخلاق اعلیٰ ہیں، اس کی گفتار اچھی ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اور یہ اچھی باتیں کرتی ہے۔ آپ کی مثال دی جائے گی، آپ کے ادارے کی مثال دی جائے گی۔ 6 سال تک جامعہ عائشہ للبنات نے آپ پر محنت کی، آپ کو تعلیم دی، آپ کو تربیت دی۔ اب آپ نے اس تعلیم و تربیت کا پاس رکھنا ہے، اس تعلیم و تربیت کی لاج رکھنی ہے۔ آپ نے اللہ کے دین کو عام کرنے کے جذبے کو لے کر جانا ہے۔ جس گھر میں جو بچی جائے دل میں یہ عزم اور نیت رکھے کہ اب میں نے اس علم کو عام کرنا ہے، اس علم کو نافع بنانا ہے۔ علم حاصل کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر علم کو نافع نہ بنایا تو پھر یہ علم اس درجے میں اس کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں جب ہم علم کو نافع بنا لیں گے تو علم کا نور حاصل ہوگا۔ اس لیے تمام بچیاں اس جذبے کے ساتھ پڑھیں، اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم نے اس دین کی محنت کرنی ہے، اس دین کی تعلیم کو عام کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، اور
حالات کو دیکھیں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ماشاءاللہ جو بچیاں پڑھ گئی ہیں ان بچیوں پر بڑی ذمہ داری ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو خواتین پر مشتمل ہے، ان خواتین پر کون محنت کرے گا؟ مردوں پر محنت بہرحال ہو رہی ہے، اگرچہ کم ہے، مسجدوں میں بھی وہ بیانات سن لیتے ہیں، جلسوں میں بھی سن لیتے ہیں، لیکن ان ماؤں بہنوں پر محنت کون کرے گا؟ آپ عالمہ بن کر جا رہی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر کے اندر یوں سمجھ لو کہ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک ایسی اسکرین موجود ہے جس پر ہر قسم کی فحاشی بھی موجود ہے، ہر قسم کی بے دینی کا سیلاب بھی بہتا چلا جا رہا ہے، عجیب ہی فتنوں کا دور آ گیا۔ ان حالات میں آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سمجھ کا مظاہرہ کریں، فہم و تدبر کا مظاہرہ کریں۔ جو تعلیم و تربیت آپ کو جامعہ عائشہ للبنات سے دی گئی ہے، اس تعلیم و تربیت سے کام لیتے ہوئے آپ نے ماؤں بہنوں پر محنت کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ دین وہ نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے، دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، دین وہ ہے جو حدیث میں ہے، جو بخاری شریف میں موجود ہے، جو علماء حق بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت بڑے پیمانے پر دین کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ خاموشی کے ساتھ جس زہر کو اس معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے اس کا ذریعہ سوشل میڈیا بن رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری زیادہ بن گئی، علماء کی ذمہ داری بھی ہے، آپ عالمہ بن کر جا رہی ہیں، آپ کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ان محلے کی خواتین پر آپ نے محنت کرنی ہے، ان کو اصل دین کی دعوت بتلانی ہے، جو دین کا صحیح رخ ہے وہ بتلانا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آج یہاں پر جمع ہوئے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے سبق کو یاد کرنے کے لیے، دہرانے کے لیے۔ آپ نے انشاءاللہ ابھی بخاری شریف کا سبق بھی پڑھنا ہے۔ حضرت افضل حضرت مولانا ڈاکٹر سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم استاذ العلماء ہیں، ہمارے بڑے اکابرین میں سے ہیں، انشاءاللہ حضرت سبق بھی پڑھائیں گے، قیمتی نصائح بھی ارشاد فرمائیں گے۔ تو تمام ماں بہنیں جو یہاں پر آئی ہیں، ماشاءاللہ یہاں کا مستورات کا مجمع بھی بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، خواتین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، تو تمام ماں بہنوں نے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ مزید بات بھی سننی ہے۔